السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. ساتھ ہی ساتھ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک شیئر کر رہے ہیں, آپ اس کو پریس کر کے اسے جوائن کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور نئی چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ ہے ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ. ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس لیے بھی بنایا گیا ہے کیونکہ ہمارے اس ویلاگ سے بہت سے کلپس جو ہیں وہ بہت سے لوگوں نے وہاں پہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. مجھے بہت سے لوگ جو ہے وہ میسیجز کرتے ہیں کہ جناب آپ کا اصل اکاؤنٹ کون سا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب ہم نے ابھی ریسنٹلی یہ بنایا ہے, یہ اس کا لنک جو ہے ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں, اس کا ایڈریس ہم شیئر کر رہے ہیں. آپ اس کے ذریعے جو ہے ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے کلپس وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں سے آپ کو اصل میں ملیں گی. باقیوں نے بہت سے فیک کلپس بھی جو ہے بنائے ہوئے ہیں, تو پلیز جتنے بھی میرے نام کے اور اکاؤنٹس ہیں اس اکاؤنٹ کے علاوہ سب کو انفالو کر دیں, یا بلاک کر دیں یا انفالو کر دیں. میرا صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک کے اوپر, اینڈ دس از دا ون. اچھا جی, خبروں کی طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے چند ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے بڑی خوفناک قسم کی بمباری ہوئی ہے کل رات کو. اب اس کی فوٹیجز بھی جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ تل ابیب کی فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایرانی میزائل اٹیکس جو ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں, اور اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ اسرائیلیوں نے اور اسرائیلی پولیس نے جو ہے وہاں پہ بنائی ہے. یہ دور سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے میزائل جو ہیں وہ کس طرح برس رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. یہ تو خیر آپ جو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ اس میں ظاہری بات ہے جو آنے والے میزائلز ہیں ان میں سے کئی میزائلوں کو جو ہے وہ ان کا دفاعی نظام جو ہے وہ ڈسٹروائے بھی کرتا ہے, لیکن یہ بارش, یہ جو میزائلوں کی بارش ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ جاری رہا کل. دوسری بات یہ کہ جب ایکچولی یہ میزائلز آتے ہیں وہاں پہ تو ایک دم جو ہے پورے شہر کے اندر سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ اٹ سیلف آبویسلی جنہوں نے کبھی جنگ کا سامنا کیا, اور ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایکچولی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ سائرنز جو ہیں وہ بجنا شروع ہو جائیں, لیکن عام طور پہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ میزائلز جو ہیں وہ گر رہے ہیں وہاں کے شہروں کے اندر, تو پھر وہاں پہ میزائل وہ سائرنز جو ہیں وہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تل ابیب میں جو ہے کل رات کو وہاں پہ سائرنز بھی بجنا شروع ہو چکے تھے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج ہے, عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے رائٹرز کو کہ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر شہر کے آس پاس کے علاقوں سے راکٹ اور کم از کم 5 ڈرون جو ہے وہ داغے گئے ہیں. ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ سب سے شدید حملہ تھا جو ایران کی جانب سے کیا گیا ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو ٹارگٹ تھا اس میں ان کا یہ وہ سی رام سسٹم ہے. یہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو دکھایا تھا, یہ ان کا وہ سی رام سسٹم ہے جو 1 منٹ کے اندر 4500 4,500 گولیاں فائر کرتا ہے اپنے آنے والے کسی بھی قریبی ٹارگٹ کی طرف. اب جب میں قریبی کہتا ہوں تو ظاہری بات ہے, آئی ایم سیئنگ اباؤٹ تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو وہیں پہ وہ ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کل رات کو یہ جو سی رام سسٹم تھا بغداد کے اندر امریکن ایمبیسی کے اوپر جو انسٹال ہوا ہوا ہے وہ کافی بزی رہا ہے. مطلب اس کے اوپر اچھے خاصے چونکہ حملے ہو رہے تھے تو وہ کافی رات کو جو ہے وہ بزی رہا ہے, اور اس کی آس پاس کے یہ دیکھیے, اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے جو ہے وہ لوگوں نے اس کی فوٹیجز بھی بنائی ہے کہ کس طرح وہ جو ہے وہ فائرنگ کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ویڈیو ہے وہ جناب پریس ٹی وی کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. مغربی کنارے کے کئی علاقوں کے آسمان میں ایرانی میزائل دیکھے گئے جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے. تو یہ فوٹیجز جو ہے وہ ایران کے پریس ٹی وی کی جانب سے ہی ریلیز کی گئی ہے, جس میں مختلف میزائلوں کو جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی جانب جو ہے وہ جاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج آئی ہے ایرانی ڈرون سے بنی ہوئی جو ہے یہ فوٹیج ہے, اور اسی سے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یو ایس میڈ AN/FPS 117 ارلی وارننگ ریڈار ایٹ القیسومہ ایئرپورٹ ان نارتھ ایسٹرن سعودی عربیہ. تو اس کے اندر بیسکلی ایک امریکن ریڈار جو وہاں پہ انسٹال کیا گیا ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے یہ سسٹم انسٹال تھا, اور اس نے جا کے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے, ایک ایرانین ڈرون نے اس کو بھی جا کے جو ہے وہ تباہ کیا ہے. اب کسی بھی جگہ کے اوپر, میں بار بار اپنے ویلاگ کے اندر بات بتاتا ہوں, کسی بھی جگہ کے اندر جنگ کے اندر خاص طور پہ جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں, ریڈار سسٹمز ہوتے ہیں, وہ ظاہری بات ہے کمیونیکیشن کے ذرائع ہوتے ہیں اسی فوج کے لیے, اور اگر وہ تباہ ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ اندھے ہو کے جو ہے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. سو مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کی انسٹالیشنز کو جو ہے نا خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جائے, اور ایران جو ہے, اور دوسری ایران بھی یہ ٹارگٹ کر رہا ہے, دوسری جگہ امریکہ اور اسرائیل بھی جو ہے وہ ایران کے جو سیٹلائٹ سسٹمز ہیں یا ریڈارز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. دونوں سائڈیں جو ہیں خاص طور پہ اس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے. اب یہ بڑی ہی خوفناک قسم کی ویڈیو ہے. وہ اس لیے یہ خوفناک ہے کہ ایک ایرانی حمایت یافتہ گروہ ہے پاپولر موبلائزیشن فرنٹ, اس کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی, اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق میں ایران کی حکمت عملی پر عمل درآمد کرتے ہوئے
اہم عناصر میں سے اس کو ایک سمجھا جاتا ہے. اور اس ویڈیو میں بظاہر غیر مسلح FP-1 ڈرون کو بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کے قریب بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ پرواز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. FP-1 ڈرون میں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ کیمرہ لائیو ویڈیو آپریٹر کو جو ہے وہ بھیجتا ہے. سو یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گرین زون کے ایریا کی ہے جو بغداد کے اندر واقع ہے, اور اس کے اندر جو ہے ہائی سیکیورٹی زون ہے. تو اس ہائی سیکیورٹی زون کے اندر جو ہے یہ ڈرون ذہن میں رکھیے گا, یہ کوئی گولیاں چلانے کے لیے, میزائل پھینکنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف فوٹیج بنا رہا ہے, مانیٹرنگ کر رہا ہے, جاسوسی کر رہا ہے. تو وہ ڈرون جو ہے اس ایریا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا. ابھی تھوڑے دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا CRAM سسٹم جو ہے وہ عام طور پہ آنے والے ڈرونز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے, لیکن اس ڈرون کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکا, اور اس کی جانب سے جو ہے یہ فوٹیج ریلیز کی گئی ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے بہت سی قیاس سرائیاں بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پہلے کی فوٹیج ہو, یہ جنگ کے دوران کی نہ ہو, لیکن کم از کم یہ گروپ یہ کلیم کر رہا ہے کہ بالکل لیٹسٹ فوٹیج ہے, اور اس گرین زون کے بغداد کے اندر جو ایریا ہے اس کو جو ہے وہ وہاں کی ساری فوٹیج بنائی گئی ہے. اسپیسیفکلی کل رات کو بغداد اور تل ابیب یہ دو شہر جو ہیں یہ ایرانی میزائلز اور ڈرونز کے فوکس کے اندر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے, یہ لبنان کی یہ فوٹیج ہے جہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ سٹرائکس کیے گئے, اور وہاں پہ ماؤنٹ لیبنن جو کہ تقریباً 20 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ کے اندر بیروت ایئرپورٹ سے واقع ہے, وہاں پہ جو ہے وہ میزائلوں کے ذریعے, اسرائیلی میزائلوں کے ذریعے جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے, اور ایک گھر کے اندر جو ہے ہٹ ہوا ہے جا کے. اب وہاں کے رہائشی جو ہیں ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ آئی ہے, اور اس میں نہاریہ کے حوالے سے ہم نے کل رات کو بھی آپ کو جو ہم نے آج صبح جو ہمارا ویلاگ ریلیز ہوا تھا اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نہاریہ کو جو ہے خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو یہاں پہ اسرائیل کا جو ایریا ہے حزب اللہ کی جانب سے مزید جو راکٹ داغے گئے تھے, یہ اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جس میں اسرائیل کے شہر کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک بڑی مطلب زبردست قسم کی فوٹیج ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایرانی جو شہری ہیں وہ جناب باہر نکل کے احتجاج کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نو کمپرومائز, نو سرنڈر, فائٹ امریکہ. مطلب جب یہاں پہ ایران کے شہروں کے اوپر جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے, میزائل داغے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے, اسرائیل کی جانب سے, تو ایرانی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہی ہے, ان کو کوئی ڈر خوف نہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک فوٹیج آئی تھی, ہم نے آپ کو اس وقت آج سے چند دن پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مطلب وہاں پہ بم پھٹنے کی, میزائل گرنے کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں, وہاں پہ کلیئر کٹ سنا جا سکتا ہے, لیکن لوگ کھڑے میں ان جگہوں کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, امریکہ کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. یہ بھی ایک جذبہ ہے. اس کے علاوہ جناب اسرائیل کے وزیر دفاع نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اعلیٰ ایرانی جو ایک عہدیدار ہیں علی لارنجانی, ان کے حوالے سے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب کل رات کو جو سٹرائکس کی گئی ہیں تہران کے اوپر, ایران کے اوپر اسرائیل کی جانب سے, اس میں علی لارنجانی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, اور یہ ڈائریکٹلی اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے آیا ہے, یہ کسی سورس سے یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے, یا اس کے علاوہ مطلب کسی ایسی تھرڈ پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کیا جا رہا ہے, یہ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی اس کے بعد علی لارنجانی کے اکاؤنٹ سے جو ہے جیسے ہی یہ خبر آئی تو اس کے فوراً بعد جو ہے ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک نوٹ جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا, جس میں جو ایرانی پاسداران انقلاب کے جو اب تک جو جوان شہید ہو چکے ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ یہ نوٹ جاری کیا گیا. اب اس سے بیسکلی آئیڈینٹیفائی یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب وہ زندہ ہیں, اور اسرائیل کی جانب سے یہ جو خبر ہے وہ فیک ہے, بٹ ابھی تک اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اس سے پہلے جب جو سابقہ سپریم لیڈر تھے ایران کے علی خامنائی, ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہی سب سے پہلے جو ہے اس کو ڈینائی کیا گیا تھا خبر کو, لیکن اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد بلکہ ایک دن کے بعد جا کے اسے پھر کنفرم کر دیا گیا تھا. علی لارنجانی جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ کافی زیادہ پاپولر ہیں ایران کے اندر, اور موجودہ رجیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجتبیٰ خامنائی جو ہیں شاید ان جتنے ہی یا ان کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ شہرت رکھتے ہیں ایران کے اندر, اور جو پاسداران انقلاب ہے ان کے وہ بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے پورے کمانڈ جو ہے وہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہے. تو اگر تو یہ ہوا ہے علی لارنجانی کی شہادت کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ہوگا ایران کے لیے. لیکن آبویسلی ایز وی آر اسٹل ویٹنگ فار اینی کنفرمیشن, جب تک ایران کا میڈیا یا سرکاری طور پہ جو ہے وہ اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ ابھی تک جو ہے وہ کوئی نہیں کی ہوئی. اس کے علاوہ جناب واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر آئی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے جی یو ایس انٹیلیجنس سیز ایرانز رجیم از کنسالیڈیٹنگ پاور. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ خود رپورٹ دے رہی ہے
کہ ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کر رہا ہے اس وقت, اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پیروں کے اوپر کھڑا کر رہا ہے. جو شروع میں اس کا تھوڑا سا نقصان ہوا تھا, اس کے بعد دوبارہ اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے, میں ظاہری بات ہم نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے, کہتا ہے جی 2 ہفتوں سے زائد عرصے تک مسلسل فضائی حملوں کے باوجود امریکی انٹیلیجنس کے جائزوں کے مطابق ایران کی حکومت فی الحال برقرار رہنے کا امکان ہے. کمزور ضرور ہو جائے گی مگر زیادہ سخت گیر بن جائے گی, جبکہ طاقتور اسلامی انقلابی گارڈ کور کی سیکورٹی فورسز مزید کنٹرول حاصل کر لیں گی. امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی میزائل صلاحیت اور بحریہ کو نمایاں طور پر نقصان پہنچایا ہے. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ہٹا دیا ہے اور درجنوں اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس رہنماؤں کو ختم کر دیا ہے. تاہم جنگ کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اب تک کم از کم $12 ارب خرچ ہو چکے ہیں اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. آبنائے ہرمز پر ایران کی مضبوط گرفت نے جہاز رانی کو انتہائی کم کر دیا ہے, جس سے تیل کی ترسیل میں تاریخی خلل پیدا ہو رہا ہے. یہ انٹیلیجنس رپورٹ موجودہ حالات کے حوالے سے بیسکلی بتا رہی ہے. کہتے ہیں جی مغربی حکام اور ایران کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں 47 سالہ اسلامی جمہوریہ کے خاتمے یا کسی زیادہ جمہوری حکومت کے قیام کے امکانات بہت کم ہیں. جنگ کے آغاز کے بعد جاری ہونے والے امریکی انٹیلیجنس جائزوں کے مطابق ایران کی حکومت برقرار رہے گی اور ممکن ہے مزید حوصلے بھی پکڑے, کیونکہ اس سے یہ تاثر ہوگا کہ اس نے ٹرمپ کا مقابلہ کیا اور بچ نکلی. یہ بات ان 2 افراد نے بتائی جو ان جائزوں سے واقف ہیں. ایک یورپی عہدیدار کے مطابق جنگ کے بعد سب سے ممکنہ منظرنامہ تہران میں کمزور مگر قائم حکومت کا ہے. ایک ذریعے کے مطابق ٹرمپ کو امریکی انٹیلیجنس کے بارے میں بہت سنجیدہ بریفنگ دی جا رہی ہیں اور انہیں جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایران میں اسلامی حکومت مزید مضبوط ہو سکتی ہے. یعنی کہ ٹرمپ کو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بیٹا اگر آپ یہ کامیاب نہ ہو سکے نا تو ذہن میں رکھیے گا کہ آلریڈی جو حکومت وہاں پہ بنی ہوئی ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی. خلیجی ممالک میں امریکی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ سے سخت ناراض ہیں کیونکہ جنگ 3 ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. ایک خلیجی عرب عہدیدار نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے لیے جنگ شروع کی اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیا کہ ہم حملوں کا سامنا کریں. انہوں نے کہا ہم طویل جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں اسے جلد ختم کرنا ہوگا. اگرچہ ایرانی جوابی حملوں کی رفتار کچھ کم ہوئی ہے لیکن ایران مسلسل اپنے اہداف کو وسیع کر رہا ہے. آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت اب جنگ کا فیصلہ کن عنصر بنتی جا رہی ہے, جس سے عالمی توانائی منڈیوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے کیونکہ خدشہ ہے کہ یہ راستہ طویل عرصے تک بند رہ سکتا ہے. ایک ذریعے کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا تھا کہ ایران اس گزرگاہ کو بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. یورو ایشیا گروپ کے تجزیہ کار نے کہا کہ یہ جنگ اب آبنائے ہرمز کی حیثیت کے بارے میں ہے. بس یہی سب کچھ ہے کہ جناب آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے ایکچولی کس کے پاس ہوگا. اصل اب لڑائی جو ہے نا صرف اس اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر آ چکی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے اقتدار کے ڈھانچے میں کسی بڑی دراڑ یا بغاوت کے آثار نظر نہیں آتے. جنگ سے پہلے کے خفیہ امریکی جائزے کے مطابق حتیٰ کہ بڑے پیمانے پر امریکی حملہ بھی ایران کے مضبوط فوجی اور مذہبی نظام کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دی گئی ہے کہ بھائی جان یہ ہماری صورتحال ہے, یہ ہم گراؤنڈ کے اوپر کھڑے میں ہیں. اور وہ حکومت جس کو ہم نے ہٹانا تھا, جہاں پہ جنگ سے پہلے ایکچولی بہت اچھا کمپیریزن میرے خیال میں بنتا ہے کہ جنگ سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جب انٹرویوز دے رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر بڑی مسکراہٹ تھی, سب کچھ تھا, تو اس وقت کو بیٹھ کے یہ کلیم کر رہا تھا کہ ہاں میں نے تو لوگ بھی دیکھ لیے ہیں, میں تو وہ جیسے کہ بھی فائنل ہو گیا ہے, میں نے اگلا بندہ کون لے کر آنا ہے, کس کو لا کے یہاں پہ بٹھانا ہے, میں نے فائنل کر لیے. دیر آر سم ویری گڈ پیپل, مجھے آج بھی یاد ہے اس کے انٹرویوز. اور آپ دیکھیے گا کہ بس یہ ہم نے اس رجیم کو ہٹانا ہے, اور جیسے جیسے جنگ پھر آگے جاتی رہی تو یہ رجیم چینج وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ ذہن سے نکل گیا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں رہا, یہ تو جو ہم چاہتے تھے وہ ہو ہی نہیں سکا. اس کے علاوہ جناب TRT ورلڈ جو ٹرکش میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے عسکری ذرائع کے مطابق ایران کے خلاف جنگ ابتدائی طور پر طے شدہ رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہی, جیسا کہ اسرائیل نے فوجی جارحیت کے آغاز میں منصوبہ بنایا. اسرائیل کے عوامی براڈ کاسٹر کے مطابق نام نہ ظاہر کرنے والے فوجی اہلکار نے کہا کہ فوجی جارحیت کا ابتدائی حملہ متوقع سے بہتر تھا لیکن جنگ ابتدائی منصوبے کے مطابق رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکی. ذرائع نے مزید کہا کہ جنگ کے مقاصد کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہو سکتا ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے سامنے ایک چیلنج ایرانی عوام کی بڑی تعداد کو حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر لانا ہے, جو کچھ اسرائیلی جائزوں کے مطابق جنگ کے دوران ہو سکتا تھا. تو اسرائیل بھی جو ہے وہ اب اس بات کو, جس طرح بھی امریکن انٹیلیجنس رپورٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے نا بس وہیں پہ کھڑے ہوئے, اس سے مزید ہم آگے نہیں جا پا رہے. اس کے علاوہ ایک کویتی اخبار ہے الجریدہ, ظاہری بات ہے بہت زیادہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ نہیں ہے لیکن اس نے خبر دی ہے, وی کی ناٹ ویریفائی دس کیونکہ اور کوئی ذریعہ جو ہے وہ اس خبر کو ویریفائی نہیں کر رہا, لیکن خبر چونکہ وہ بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں ہم صرف اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر جو ہے ابھی بھی بہت سے کویشچن مارکس ہیں, یہ میں آپ کو پہلے ڈسکلیمر دے دوں. اس میں وہ کہتے ہیں جی مشتبہ خامنائی جو نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ممکنہ طور پر طبی علاج کے لیے روس منتقل کیا گیا ہے بعد ازاں کہ وہ 28 فروری کو اپنے والد کی شہادت کے وقت ہونے والے امریکی اسرائیلی فضائی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے.
56 سالہ مذہبی رہنما کو ماسکو منتقل کیا گیا ہے، روس کے دارالحکومت، جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ فون پر گفتگو کے دوران خامنائی کو ذاتی طور پر طبی علاج کی پیشکش کی۔ رپورٹ کے مطابق خامنائی کو پیوتن کی کال کے بعد جمعرات کو روسی فوجی طیارے کے ذریعے ماسکو لے جایا گیا۔ اس دوران روس نے اس رپورٹ کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمیتری پیسکوف نے کہا کہ ہم ایسی رپورٹس پر کبھی تبصرہ نہیں کرتے۔ تو نائدر ایکسیپٹڈ ناٹ ڈینائڈ، مطلب دونوں ہی چیزیں ہیں جو روس کی جانب سے نہیں کی گئیں۔ سو اس لیے تھوڑا سا ویٹ جو ہے وہ اس خبر کے اندر آ جاتا ہے کہ شاید خبر واقعی صحیح ہو کہ مشتبہ خامنائی کو جو ہے وہ ماسکو شفٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک خبر دی ہے، کہتے ہیں جی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث اپریل کے اول میں چین کے ایک دورے کو تقریباً 1 ماہ کے لیے مؤخر کرنا چاہتے ہیں۔ گل ود گئی ہے جناب، اور گل ود گئی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بڑا اس کو لک فارورڈ کیا ہوا تھا کہ اس نے چین کا یہ دورہ کرنا ہے، اور چین کا اس دورے کو بڑی دیر سے جو ہے وہ ڈسکس بھی کیا جا رہا تھا امریکن میڈیا کے اندر کہ جناب یہ بہت ایک تاریخی دورہ ہونے جا رہا ہے، 2 بڑی سپر پاورز جو موجودہ نظام کے اندر جو ہیں بالکل آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو ٹور ہے اس سے بہت سی برف جو ہے وہ پگھلے گی۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو 1 مہینہ جو ہے وہ آگے کر دیں۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے درخواست کی ہے کہ اسے 1 ماہ یا اس کے قریب جو ہے مؤخر کر دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں کوئی چال نہیں ہے، یہ بالکل سادہ بات ہے، ہم ایک جنگ میں مصروف ہیں، میرا یہاں ہونا اہم ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں چین کے سفارت خانے نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ چینی صدر سے ملاقات کے لیے 31 مارچ سے 2 اپریل تک طے شدہ دورے میں تاخیر کی ٹرمپ کی درخواست اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایران کی جنگ نے ان کی خارجہ پالیسی کے ایجنڈے کو متاثر کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر چین کے دورے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا تاریخوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بطور کمانڈر ان چیف اس وقت ان کی اولین ترجیح آپریشن ایپک فیوری کی مسلسل کامیابی کو یقینی بنانا ہے۔ ہم جلد از جلد نئی تاریخوں کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران انٹرنیشنل نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے کہ ایران نے انٹرنیٹ تک رسائی کے اوپر جو ہے وہ نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے باعث وی پی این کنیکشن مزید وہاں پہ محدود ہو گئے ہیں، اور مبینہ طور پر اسٹارلنک صارفین کو بھی نشانہ فی الحال بنایا جا رہا ہے، جس سے عالمی نیٹ ورک تک رسائی رکھنے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ مزید کم ہو گئی ہے۔ جنگ شروع ہونے کے 17 دن بعد ملک میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی معمول کے مقابلے میں تقریباً 1% رہ گئی ہے، جس کے باعث زیادہ تر لوگ عالمی انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ابتدا میں کچھ صارفین مخصوص وی پی این سیٹنگز کے ذریعے محدود رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے افراد کا کہنا ہے کہ اتوار کے بعد سے یہ سہولت بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ جب سی بی ایس کے ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ عباس راغچی سے پوچھا گیا کہ وہ زوم کال کیسے کر سکتے ہیں جبکہ عام شہری انٹرنیٹ استعمال نہیں کر پا رہا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس لیے رسائی حاصل ہے کیونکہ وہ ایرانیوں کی آواز ہیں اور انہیں ان کے حقوق کا دفاع کرنا ہے۔ انٹرنیٹ کی نگرانی کرنے والے گروپ نیٹ بلاکس کے مطابق پیر کے روز ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں خلل وی پی این کی دستیابی کو مزید کم کر رہا ہے اور کچھ منظور شدہ صارفین اور سروسز کو بھی آف لائن کر رہا ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر اسٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ ڈیوائسز کے مالکان کو انہیں بند کرنے کی وارننگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آن لائن گردش کرنے والی پوسٹ کے مطابق ایرانی سیکیورٹی فورسز ممکنہ طور پر اسٹارلنک ڈیوائسز کی تلاش میں ہیں اور صارفین کو حراست میں لے رہی ہیں، جبکہ تہران اور کچھ شہروں میں گرفتاریوں کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ اسٹارلنک بیسکلی وہی ہے، ایلون مسک کا ایک ڈیوائس ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی سیٹلائٹ ہوتی ہے، میرے خیال میں کئی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا، جن کو نہیں پتا بیسکلی وہ آپ اس ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ سیٹلائٹ سے ڈائریکٹلی انٹرنیٹ لے سکتے ہیں، کسی تار کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی لوکل انٹرنیٹ پرووائڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے آپ کو انٹرنیٹ ملتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند پتہ نہیں مہینوں یا سالوں کے اندر جو ہے یہاں پہ بھی آ جائے گا، اور اس حوالے سے اس وقت بات چیت جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن ایران کے اندر جو ہے لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے، اس کو کھول دیا گیا تھا، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بین کر چکی ہے اور گورنمنٹ وہاں پہ الاؤ نہیں کرتی کہ اسٹار لنک کو جو ہے وہاں پہ استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ سپٹنک کی جانب سے ڈیجیٹل نیوز سروس ہے، اس نے جناب ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایران کی جنگ نے ایک تلخ حقیقت واضح کر دی ہے، سب سے زیادہ خفیہ خطرہ اکثر پانی کی تہہ میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو میں پاکستان کے حوالے سے ایکچولی خبر ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کے اندر بیسکلی بتایا گیا ہے کہ یہ ایران میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ ہے پاکستان کا انڈر واٹر ڈرون جو پانی کی تہہ کے نیچے ایکچولی سفر کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ جس سورس سے یہ جو ویڈیو فوٹیج ہے موسٹ پرابلی شاید یہ پاکستان کی نہیں ہے، لیکن یہ اس میں کلیم کیا گیا ہے، اس میں ایک کلیم کیا گیا ہے کہ جناب ایران کی یہ جو جنگ جاری ہے امریکہ کے ساتھ، اس نے اور بھی ملکوں کو اپنی دفاعی صلاحیت کو جو ہے وہ ری تھنک کرنے کے اوپر مجبور کیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت انڈر واٹر ڈرون بنا رہا ہے۔ اور
اس کا نام جو ہے وہ محاصر بتایا گیا ہے. یہ لوکلی میڈ ان نیمڈ سرفیس ویسل ہے اور اس کی یہ 10 میٹر سیمی سبمربل ہے. 10 میٹر تک یعنی پانی کے اندر جو ہے وہ جا سکتا ہے اور 40 ناٹ تک جو ہے وہ ریچز 40 ناٹس ود 400 پلس ناٹیکل مائل رینج. 40 ناٹ تک کی اس کی سپیڈ ہوتی ہے اور رینج اس کی جو ہے وہ تقریباً 400 ناٹیکل مائل تک جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی جاسوسی کرنا ہے, یہ چیک کرنا ہے کہ سب مرینس یہاں پہ کون کون سی ہیں دشمنوں کے, یا ان کے بحری جہاز جو ہیں یہاں پہ کون کون سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر 12.7 ملی میٹر کی گن بھی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ایکسپلوسو بھی جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ کارسیر USV ایک اور بھی اس طرح کا ڈرون ہے, a private sector development for the Navy. This 4 kilometer kamikaze drone attacks warships and port facilities carrying a 40 kilogram payload at 30 knots with a 100 nautical mile range. ایک اور قسم کا ڈرون بھی ہے, کارسیر جو ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی جو یہ جا کے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے. جس طرح عام طور پہ ایرانی ڈرونز آپ آج کل دیکھ رہے ہیں, یہ ڈرون جو ہے یہ بھی انڈر واٹر ٹریول کرتا ہے, لیکن جا کے سب مرین کو یا پھر کسی بحری جہاز کو جو ہے وہ جا کے نشانہ بنا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے اسرار. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لوکلی میڈ آٹونومس انڈر واٹر وہیکل. دس 3 میٹر ڈرون کنڈکٹس ISR سی بیڈ میپنگ اینڈ پورٹ مانیٹرنگ ڈائیونگ فار 300 میٹرز فار اپ ٹو 4 hours. یہ بیسکلی جاسوسی کرنے کے لیے یا میپنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہ جو اسرار UAV ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تقریباً 300 میٹر تک جو ہے وہ جا سکتا ہے اور 4 گھنٹے تک جو ہے وہ اپنا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے. تو یہ نئے قسم کے ڈرونز ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اب کام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کل رات کو بیسکلی کابل کے اوپر جو بمباری ہوئی تھی پاکستانی لڑاکا طیاروں کی جانب سے, اس کے بعد افغان میڈیا کی جانب سے ان کے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی جانب سے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کو ٹارگٹ کر دیا ہے. یہ جھوٹا بیانیہ جو ہے وہاں پہ بلڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا رہی ہیں وہ آج سے 2-3 سال پرانی تصویریں ہیں. اس کو کنورٹ کیا جا چکا ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے اب وہاں پہ جو ان کی وزارت دفاع ہے اس نے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ شروع کیے ہوئے تھے طالبان رجیم کی جانب سے. اور یہاں پہ جو ہے وہ خود کچھ بمباروں کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا تھا, ان کی بھی موجودگی کی وہاں پہ اطلاعات تھیں. لیکن ہمارے یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ 2 ایسے بندے کم از کم میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جو ایک تو ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, اور ایک ہمارے بڑے ہی مشہور زمانہ ایک صحافی ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. دونوں نے جو افغان میڈیا کا جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. انہوں نے پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا جو نیریٹو تھا یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کے ساتھ نہیں وہ کھڑے. انہوں نے کہا وہ جو افغان جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ساڑھے والے غلط ہے کہ نہیں. اب وہ ان کی ہر چیز ہی جو بیسک چونکہ ان کا اختلاف ہے تو وہ اسی طرح جو ہے وہ بات کریں گے. وہ کبھی بھی پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی سیکورٹی فورس کیا کری اس پہ کبھی یقین نہیں کریں گے. ہمیشہ جو دشمن کہے گا چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ہندوستان, ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا زیادہ پسند کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.